موسیٰ سامری یہ ذرا سا بڑا ہوا، اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا گھوڑا یا گھوڑی دوڑ کر واپس جاتی ہے، جس جگہ ان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے سوکھی زمین میں فوراً ہری ہری گھاس اگنے لگتی، تو سمجھ گیا کہ گھوڑے کے ٹاپ کے سم میں جو جبرائیل امین کا ہے اللہ تعالیٰ نے ضرور آب حیات رکھا، آب حیات رکھا۔ وہ مٹی اٹھا کر کے اپنی جیب میں اس نے بچپن کے زمانے میں رکھی، اب یہ بڑا ہو گیا، جبرائیل امین کا آنا بھی اس کے نظروں سے روپوش ہو گیا، اور یہ جا کر کے بنی اسرائیل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں رہا۔ اب ایک قوم میں دو موسیٰ، یہ قوم میں دو موسیٰ جمع۔ اب ایک موسیٰ جو نبی ہے، جو فرعون کے یہاں پرورش پا کر کے درجہ نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے ادھر تورات لینے کے لیے گئے ہیں، ایک موسیٰ ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہے، اور دوسرا موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل نے کی ہے وہ امت کی ہلاکت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا، اس کے سوراخ ایسے کیے کہ ادھر سے ہوا نکلے تو ادھر منہ سے آواز آئے، اور جو مٹی اس کے پاس میں تھی یہ کہہ کر کے اس پر اس کے اندر ڈالی کہ جس طریقے سے اللہ نے اس میں جان اور نمو اور آب حیات رکھا ہے اس میں بھی حیات پیدا ہو جائے۔ وہ بچڑا بھونگو کرنے لگا، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا 75% حصہ وہاں مرتد ہو گئے۔ ایک موسیٰ یہ بھی ہے اسی قوم میں، ایک موسیٰ وہ بھی ہے اسی قوم میں، لیکن دونوں کے پرورش کرنے والے کتنے عجیب ہے، ایک کی پرورش کرنے والا فرعون، دوسرے کی پرورش کرنے والے خود جبرائیل امین، وحی کے لانے والے، جنت کے دیکھنے والے، کائنات کو ضرورت کے وقت کندھوں پر اٹھانے والے ہیں، لیکن نتیجے میں کیا نکلا؟ اس لیے میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، اس لیے بات جو لی جائے گی وہ سیدھے جناب محمد الرسول اللہ سے یا سیدھے صحابہ اکرام سے لی جائے گی۔ ہمارے اپنے ذاتی مشاہدات کچھ نہیں ہیں، ورنہ میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جبرائیل کی جس نے پرورش کی ہے وہ نبی بننا چاہیے، اور فرعون نے جس کی پرورش کی ہے وہ تو فرعون ہی بننا چاہیے، لیکن نہیں۔ ہمارے مشاہدات، ہمارے تجربات وقتی طور پر فائدہ بتلا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے مشاہدات، صحابہ کے تجربات، نبی کے مشاہدات، نبی کے تجربات یہ دائمی جنت تک کا راستہ دکھانے والے ہیں، دائمی جنت تک کا راستہ دکھانے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں خوب سنو اور غور سے سنو، یہ بات نظام الدین کی چہار دیواری کی ہے، اسے غور سے سنو کہ عین سنت، دعوت کی محنت وہ تو ایک انسان کے ذریعے سے چل پھر کر کے ہوگی، جس محنت میں نقل و حرکت نہ ہو، صحابہ کا طرز نہ ہو، وہ محنت جائز ہو سکتی ہے، فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنت جائز ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے، انکار نہیں ہے اس کے جائز ہونے سے، انکار نہیں ہے اس کے فائدہ مند ہونے سے، لیکن انکار ہے اس کے سنت ہونے سے۔ سنت تو صرف کس کا عمل؟ جناب محمد الرسول اللہ کا، اور طرز صحابہ اکرام کا طرز ہی ہے۔ اس طرز سے جو محنت ہوگی وہ عین سنت ہوگی، باقی ساری محنتوں کا انکار نہیں ہے، ساری محنتیں جائز ہے، ساری محنتیں فائدہ مند ہے، لیکن حصول سنت اس لیے کہ سنت ہی میں ایمان کی حفاظت ہے، سنت ہی میں ایمان کی حفاظت ہے۔ کہ دور آ گیا 2022 کہ بڑے بڑے داعی ہیں، حد کا پورا بیان ہے، بڑے بڑے داعی ہیں، اور داعی کیا ہے کہ واٹس ایپ سے دعوت چل رہی ہے، واٹس ایپ سے۔ میں پھر کہوں گا جائز ہے لیکن سنت، ہاں جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہے، لیکن آپ اگر سوچیں کہ واٹس ایپ سے دعوت چلانے پر سنت کے ثواب مل جائے، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ سنت کے ثواب کے لیے طریقہ کون سا اختیار کرنا پڑے گا؟
ورنہ میں کہوں میں تو روزانہ نیند میں سے اٹھتا ہوں اور واٹس ایپ پر اچھی اچھی تحریریں لکھتا ہوں، اچھے اچھے میسجز دیتا ہوں، مجھے اس پر کیا اجر ملے گا؟ تو دیکھیے کہیں کہیں آپ کے لیے شریعت میں اجر ہو تو آپ بھی لے لیجیے، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن محنت قلم سے زیادہ قدم کی ہے، قدم کی۔ جی نے فرمایا ہمارا تو حال عجیب ہو گیا ہے کہ ہم تو لگے ہوئے ہیں سرمایہ کمانے میں، مال کمانے میں، اور ہمارا واٹس ایپ لگا ہے دین پھیلانے میں۔ یہی ہوا نا کہ ہم لگے ہیں صبح سے شام تک مال کمانے میں، اور ہمارا واٹس ایپ لگا ہے دین پھیلانے میں۔ وہ ادھر سے آیا ادھر دے دیا، اس نے ادھر دے دیا، آ گئی امت ساری کے سارے عمل پر آ گئی۔ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے، رواجی آلات کے ذریعے سے دین پھیلانے کو سنت سمجھ رہے ہیں، یہ کیسی بدعت ہے؟ ہم جائز ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، جائز ہوگا۔ تم آڈیو، تم ویڈیو، تم نعوذ باللہ اس میں فوٹو، اس میں تصویریں، جائز تو ہو سکتا ہے، لیکن سنت رواجی طریقہ جائز تو ہو سکتا ہے، نظام الدین کی چار دیواری کی بات ہے، لیکن سنت سارا دین اس دور میں دجال کی آنکھ میں آ گیا۔ کہاں گیا؟ دجال کی آنکھ میں آ گیا۔ جی وہ فوٹو جو کبھی ناجائز و حرام تھی، وہ اتنی چل رہی ہے کہ دل سے اس کا حرام ہونا بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، کہ مولوی صاحب بھی میرے جیسے اگر کوئی لے رہا ہے تو پہلے ایسے تھے تو ایسے بیٹھ جاتے کہ میں بھی فوٹو میں کہیں نہ کہیں آ جاؤں۔ ہے کیا زمانہ تھا کہ اپنے عمل کو چھپایا جاتا تھا اور آسمانی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ اندھیری رات میں چراغ بجھا دیا، مہمان کو کھلا دیا، خود بھوکے، بچے بھوکے، بیوی بھوکی، کسی سے تذکرہ نہیں کیا کہ بجھتے ہوئے چراغ نے کسی کی زندگی کو روشن کیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں تذکرہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے واٹس ایپ والوں کو بھی، جو کسی کو ایک سیب دیتے ہیں تو واٹس ایپ پر دیتے ہیں، کسی کو بسکٹ کا پھوڑا دیتے ہیں تو واٹس ایپ پر آ کر کے دیتے ہیں، بیمار کی مدد واٹس ایپ پر خلاصہ، پریشان حال کی مدد واٹس ایپ پر خلاصہ، اتنا ذلیل کر کے دیتے ہیں کہ دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے لینے سے اچھا ہے موت کو گلے لگا دیں۔ اور اس کو بھی دین سمجھ کے کرتے ہیں، اس کو بھی، حالانکہ اس دنیا میں بت پرستی کے آنے کا راستہ تصویریں بنی ہیں۔ اس دنیا میں بت پرستی کے آنے کا راستہ تصویریں بنی، کتنی شدید وعیدیں ہیں تصویروں کی، کتنی شدید وعیدیں ہیں تصویروں کہ وہاں فرشتہ نہیں آ سکتا جہاں تصویر موجود ہو۔ اگر ہماری اس مسجد کے اندر کسی کا موبائل کھل گیا اور اس کے موبائل کے اندر کوئی تصویر ظاہر ہو گئی تو موٹا موٹا حکم آپ مجھے بتائیے، فرشتے اس مسجد میں رہیں گے یا چلے جائیں گے؟ نہیں بولتے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الملائکۃ فی بیت کلب او تصاویر، اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں داخل ہو سکتے جس گھر میں کتا یا تصویریں۔ اگر میں یہ کہوں نعوذ باللہ، اگر ہماری مسجد میں کوئی کتا آ گیا تو فرشتے روکیں گے؟ ایسے ہی کوئی تصویر اگر ظاہر ہو گئی موبائل پر ہی صحیح، اغیار نہیں، باطل ہتھ کنڈوں کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا، دین کے بہانے دنیا اتنی گھما دی کہ ایک آدمی صبح سے شام تک یہ کہہ رہا ہے کہ میں واٹس ایپ پر آ کر کے ویڈیو آڈیو میں آ کر دین پھیلا رہا ہوں۔ تم نے جس کو اپنی بیان کی آڈیو بھیجی ہے، ویڈیو بھیجی ہے، تصویریں بھیجی ہے، کیا وہ صرف آپ کی ویڈیو آڈیو تصویریں ہی دیکھتا ہے یا اس کے ساتھ میں کچھ اور الٹا سیدھا بھی ہے؟ تو آپ نے تو پانی کے ساتھ پیشاب ملا ہی دیا نا۔
جس آدمی کو آپ موبائل کے ذریعے سے دین کی دعوت دے رہے ہیں، پہلے اپنے دعوے کو ثابت کیجئے کہ وہ آدمی موبائل میں آپ کی ویڈیو آڈیو ہی دیکھے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھے گا۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو تمہارا وہ ویڈیو اور آڈیو اور دعوت دینا سب یہ تو ہوا ہو گیا۔ اس لیے یہ دجالی دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی تو واٹس ایپ کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ اس دور کا سب سے بڑا شیطانی دھوکہ ہے، رواجی طریقے نہیں، ورنہ اس سے اچھے طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیے تھے۔ کیا یہ نہیں ہوا اللہ کی قسم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھتے اور ممبر پر بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کے لوگ آپ کو دیکھتے اور آپ کی بات کو سنتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اور کیا ہوا نہیں؟ غزوہ موتا چل رہا ہے، تاریخ میں جوردن میں ہونے والا غزوہ موتا ایک ایسا فرد فرید اور واحد غزوہ ہوا تھا جس میں آپ نے 3 لوگوں کو امیر طے کیا تھا، کہ نہ ہو تو وہ نہ ہو تو وہ نہ ہو تو وہ، کہ زید بن حارثہ ہو جائے اور یہ فلاں ہو جائے اور یہ نہ ہو تو یہ ہو جائے۔ اب آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور آپ نے حضرت جعفر طیار اور آپ نے عبد الرحمن بن عوف، یہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے، آپ نے جب ان کو رخصت کیا تو آپ اس دن مسجد نبوی کے ممبر پر آ کر کے بیٹھے اور ادھر جنگ موتا کا وہ سنگین منظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھ رہے تھے، صحابہ ایسے بیٹھے تھے مانو اللہ نے اسکرین لگا دی ہو، جسے میں اور آپ LED بولتے ہیں کہ بھی تھوڑا مستورات کو بھی سننا تو کیونکہ وہ سن کے پک گئی ہے، اب LED پر دکھاؤ۔ اس کو بھی تو دین سمجھا جا رہا ہے کہ ادھر جو پروگرام ہو رہا ہے اس کو کس پر دکھاؤ؟ مستورات میں ایک بڑی اسکرین لگاؤ، اور اسکرین لگا کر کے جو مردوں کا پروگرام اور بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، جو ادھر دکھ رہا ہے وہ کدھر دکھے؟ بولے نا، کبھی سوچا ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر آپ کوشش کرو تو جائز تو ہو سکتا ہے، لیکن سنت مستورات کا کوئی بیان بغیر پردے کے نہیں ہوگا۔ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ماں عائشہ اور ماں زینب سے، بات چیت چل ہی رہی تھی کہ آپ نے فرمایا اٹھو اٹھو اندر چلی جاؤ۔ کچو کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے، انہیں تو نظر نہیں آتا، یہ ہمیں کیا دیکھیں گے، ان سے کیا پردہ کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نظر نہیں آتا لیکن تمہیں تو نظر آتا ہے۔ جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت بھی مردوں کو، یہ مسئلہ ہے بزرگ، میرے حضور جی ہاں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، نیچی، یدنین بجلابیبہن، اور لٹکا لے اپنے سامنے کے اوڑھنے کو، بڑے بڑے جو ہے تو پلو ڈالے اپنا۔ اگر کوئی اجنبی مرد جب اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا تو اجنبی عورت بھی اجنبی مرد کو یہ اسکرین لگانا اور لگا کر کے ساری دنیا کو بیان کرنے والی کی حیت، کوئی شکل، سارے مرد افراد، اس لیے یہ رواجی طریقہ تو ہو سکتا ہے، خیر القرون میں صحابہ کا، رسول اللہ کا طریقہ اس راستے پر ہدایت مرتب ہونا مشکل ہے، اس راستے پر دین مرتب ہونا مشکل ہے۔ ہم سہولتوں کا دین ڈھونڈ رہے ہیں، صاحب کیا ہوتا ہے بچوں کا یہ تو پروگرام ہے، صاحب کیا ہوتا ہے عورتیں بھی دیکھ لیں گی، کیا ہے
میرے عزیزوں بزرگ اور دوستوں، آدمی جواز میں جب جاتا ہے تو سنت سے دوری ہو جاتا ہے، سنت سے دوری۔ آپ ممبر پر بیٹھے ہیں اور غزوہ موتا کی کارگزاری اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اور آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اوہ دیکھو زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور اب یہ جھنڈا جعفر طیار نے سنبھالا۔ صحابہ سن کر کے رو رہے ہیں۔ تو وہاں کا چلنے والا منظر، جوردن کا منظر، وہاں کی ہونے والی جنگ محمد الرسول اللہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے صحابہ کو بتا سکتے ہیں، تو ساری دنیا میں ایک ساتھ ایسا ٹیلی ویژن کے ذریعے پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ قوت نہیں دی تھی؟ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج تک پہنچنے کا سیکنڈوں میں، لمحوں میں اثر اور تاثر عطا نہیں کیا تھا؟ یہ بات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہو گئی کہ آپ ممبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور ممبر پر چڑھتے چڑھتے آپ ایک وہ لشکر جو پہاڑوں کی سرائی کے لگایا ہوا ہے، پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، تو آپ یہاں سے ممبر سے ادھر دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، کہ اے پہاڑ میں چلنے والوں پلٹ کر کے دیکھو، یا کوئی ساریہ صحابی ہے یا پہاڑ کے چلنے والوں کو ساریہ، پیچھے پلٹ کر کے دیکھو۔ اب وہاں صحابہ کو حضرت عمر کی آواز آ رہی ہے پہاڑوں، پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو، دیکھا تو پیچھے دشمن ہے، فتح ملی، لیکن صحابہ کہنے لگے یہاں عمر کہاں سے آ گئے؟ کہا میں نے بھی سنی، سب نے سنی، وقت نوٹ کیا، ٹائم نوٹ کیا۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کا دن تھا، چنانچہ سبھی صحابہ سے پوچھا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم نے خلاف معمول یہ واقعہ دیکھا کہ وہ جب ممبر پر چڑھے تو انہوں نے ادھر دیکھ کر کے فرمایا اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ کہاں آئے اسی وقت ہم سب نے ان پہاڑوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو گونجتا ہوا سنا۔ یہ نصرتیں، یہ غیبی امدادیں تو سب ان کے ساتھ تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ اور دوستوں، ہم ان رواجی طریقوں کو دعوت کی محنت کا بدل نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم سمجھ رہے کہ ہم بھی تبلیغ کر رہے تو ان موبائل اور واٹس ایپوں کے ذریعے سے یہ تبلیغ رسائل تو ہو سکتی ہے، یہ تبلیغ سنت و فضائل نہیں ہو سکتی۔ جائز ہے، ناجائز کوئی نہیں کہہ رہا، جواز میں چلتے رہو، جواز میں چلتے رہو۔ وہ تو آدمی کے ناک میں ریٹ اور سیون آ جائے تو اڑپ کر کے اس کو حلق کے نیچے اتار لینا، یہ بھی جائز ہے۔ جواز تو کہیں تک بھی جائے گا، جواز میں آپ چلے جائیں، جواز ملتے رہیں گے، جواز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو محنت سنت ہے، جو عین سنت ہے، وہ صحابہ کا طریقہ کار ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اسی کے اوپر اللہ کی مدد اور اللہ کے نصرتوں کے اترنے کے وعدے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی، اللہ اکبر، باپ ہونے کے باوجود بچوں کی زندگی صحابہ کے یتیموں کی طرح نظر آتی تھی۔ بچوں کی زندگی صحابہ کے یتیموں کی طرح نظر آتی تھی۔ شوہر ہونے کے باوجود صحابہ کی عورتوں کی زندگی بیواؤں کی طرح نظر آتی تھی۔ مالکان ہونے کے باوجود باغات اور کھیتیوں کی حالت کھنڈروں کی طرح نظر آتی تھی۔ تو کیا وہ نادان تھے جو اپنے باغات کو اجاڑ رہے تھے، کھنڈر بنا رہے تھے، بچوں کو یتیمی کے داغ کی طرح زندگی دے رہے تھے، بیویوں کو زندگی میں ہی بیوگی کا چولا پہنا رہے تھے؟ وہ نادان تھے؟ ہمیں رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو بھائیو غور سے، صحابہ کے بچے ہمارے رحم کے محتاج نہیں، صحابہ کی بیویاں ہمارے رحم کے محتاج
نہیں، بلکہ کسی بیوی سے یوں کہا کہ تمہارے شوہر، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے بارے میں مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ مولانا منظور نعمانی، مولانا علی محنت رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے متفقہ لکھا ہے کہ سیرت میں جتنی کیرائی، جتنی گہرائی، اور صحابہ کی زندگی میں جتنی کیرائی، جتنی گہرائی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی، آج تک تاریخ میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو حاصل، اتنی پکڑ تھی صحابہ کی زندگی پر، نبی کی زندگی پر، اتنی گہرائی۔ لکھتے ہیں کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے صحابہ کی زندگی کو بہت ٹٹولا، بہت کھنگالا، ان کے شب و روز، ان کے لمحے لمحے، ان کے سیکنڈ سیکنڈ کو میں نے ناپا اور گنا اور تولا، تو مجھے یہ پتا چلا کہ صحابہ اکرام ہر سال کم سے کم 6 یا 7 مہینے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے دے دیا کرتے تھے، 6-7 مہینے دیا کرتے تھے صحابہ اکرام، جیسے جی مولانا صاحب کے ملفوظات۔ جی ہاں، حضرت فرماتے تھے اے لوگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی تم کم سے کم 8 گھنٹے دے دیا کرو۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں ہے کہ اگر کوئی شخص بازار میں گھنٹہ 2 گھنٹہ گزار دے، مولانا یعقوب صاحب کے بیان میں ہے، حضرت جی مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بازار میں گھنٹہ 2 گھنٹہ گزار دے تو اس کے ایمان نے جو باطل کا اثر لیا ہے، اس کے ایمان نے جو باطل کا اثر لیا ہے، اس باطل اثر سے نجات پانے کے لیے اسے مسجد میں کم سے کم 8 گھنٹے دینے چاہیے، تب جا کر کے وہ بازار و اثر اس کے دل سے نکلے گا۔ جہاں اللہ کا خیر بولا جا رہا ہو، جہاں دنیا سے بننا بگڑنا بولا جا رہا ہو، جہاں تجارت سے بننا بگڑنا بولا جا رہا ہو، وہ بولوں کا اثر جو اس کے اندر گھسا ہے اور داخل ہوا ہے، اس کے تاثر کو نکالنے کے لیے یہ آدمی بازار سے آ کر فوراً مسجد میں کتنے گھنٹے دے؟ 8 گھنٹے تک اللہ رسول اللہ کرے، 8 گھنٹے تک آئے توبہ کرے، تب کہیں جا کر کے دنیا سے ہونے کا یقین نکلے گا، اور ایک اللہ سے ہونے کا ہماری محنت ہی بازار سے نکال کر کہاں لانے کی۔ 3 دن مسلسل نظام الدین اس پر مذاکرے ہوئے۔ یہ حضرت جی مولانا صاحب کے ملفوظات ہے۔ جی، آدمی اگر بازار جائے، اپنی ضرورت کے لیے جائے، تو ضرورت کے لیے جانے والا بھی جب اپنے مقام پر آئے تو اللہ کے گھر میں کم سے کم 8 گھنٹے اس لیے دے تاکہ وہ جو باہر کا ماحول جس کو وہ لے کر کے آیا ہے اس کے اندر سے نکل جائے۔ یہ باتیں ہمارے لیے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا تعلق نہیں دکھنے والی دنیا سے ہے۔ ہمیں نہیں دکھائی دیتا ایمان کہاں ڈیمیج ہو رہا ہے، ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ ایمان کہاں ہمارا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ٹوٹ رہا ہے، اس لیے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ بینا لوگ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام دعوت کا ہے، سیاست کا نہیں ہے، ہمارا کام شریعت سے بھرا ہوا ہے، سیاست سے پاک ہے، شریعت سے بھرا ہوا ہے، سیاست سے پاک۔ فرماتے تھے کہ آدمی اگر گندگی کے گڈھے میں گر جائے، پیشاب پخانے کے گڈھے میں گر جائے، 1 نہیں 7 بکیٹ آب ڈالے گا، نہ دھو کر کے پاک ہو جائے گا، لیکن کہا اگر اس دور کی سیاست میں کود گیا، 7 سمندر نہائے گا تو دل پاک نہیں ہوگا، 7 سمندر نہائے گا تو دل، اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں حکومت سے ہونے کا اثر لیا ہے اور حکومت سے نہیں ہونے کا تاثر لیا ہے، بننے بگڑنے کو اس نے ظاہر ماحول پر محمول کر دیا ہے، اس کی زبان دل دماغ کی فکریں اب اللہ کے لیے نہیں ہے یا تو غیر اللہ کے لیے ہے۔ اب پتہ نہیں کس نام پر کیا ہوگا، کن الفاظ پر کیا ہوگا۔ اس لیے ہماری محنت میں کوئی طرفداری نہیں ہے، کوئی کہے گدا زندہ باد، کوئی کہے گھوڑا زندہ باد، ہمیں گدا زندہ باد نہ گھوڑا زندہ باد، اپنی تبلیغ زندہ باد، اپنی دعوت زندہ باد، زمین کے نیچے گھسو آسمان کے اوپر اٹھو، یہ ہماری محنت ہے۔
جی کوئی رنگ ہمارا نہیں ہے، سب رنگ ہمارے ہیں، ہم تو بس سنت کے سہارے ہیں، ہماری محنت پہ یہ چیز نہیں ہے۔ صحابہ کی عورتیں، صحابہ کے بچے، کہ کسی یتیم بچے سے پوچھا کہ تمہارے ابا تمہیں چھوڑ کر کے چلے گئے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کا فضل ہے میرے ابا شہید ہوئے ہیں، تم دعا کرو میں جلدی سے جمع ہو جاؤں اور میں بھی اپنی ابا کی طرح شہید ہو جاؤں۔ تم کیا ان کے بچوں کو سمجھاؤ گے، ان کے بچے تمہیں شہادت سمجھائیں گے۔ کہ جماعت آئی، لشکر آیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو تم ادھر سے آئے ہو اور تمہیں ادھر سرکوبی کے لیے جانا ہے، فوراً تیاری کرو۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اگر آپ اجازت دیں، میں تو جا ہی رہا ہوں، ادھر سے آیا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، اگر آپ یہ اجازت دے دیں، راستے میں میرا گھر پڑتا ہے کہ میں اپنے گھر والی سے یہ کہہ دوں کہ میں ادھر سے آیا ہوں، آگے جا رہا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ، جاتے جاتے کر لو۔ چنانچہ وہ لشکر گھر کے سامنے سے گزرا، یہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترے، دوڑ کر کے دروازے کے پاس گئے، زور سے کھٹکھٹایا، آواز دی، اندر سے بڑی خوشنما آواز آئی کہ شوہر آ گئے ہیں۔ کہا سنو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ادھر سے آئے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ابھی گھر آنے کا موقع نہیں ہے، یعنی لوٹ کر کے آئیں گے، سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اندر سے چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ جب اندر سے چیخ و پکار شروع ہو گئی اور رونے کی آواز بلند ہو گئی تو یہ گھبرا گئے، کیا ہوا؟ کہا تم غم کیوں کرتی ہو؟ بس یوں گیا اور یوں آیا۔ کہا غم اس کا نہیں ہے کہ تم یوں گئے یوں آئے، غم اس بات کا ہے تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھ لیا کہ تم بتانے آ گئے کہ صبر کرنے میں ادھر جا رہا ہوں، آئے کاش کہ یہ ہوتا تمہارا سر میری گود میں ہوتا اور میں اللہ کے یہاں گئی، جو گیا وہ شہید ہو گئے۔ ان کا فاقہ اختیاری تھا، ان کا فقر اختیاری تھا، ان کا یہ حال دین کے لیے خود انہوں نے اختیار کیا تھا، اختیار کیا تھا۔ یتیمی کے داغ جھیلے تھے، بے وگی کے داغ جھیلے تھے۔ ایسا کبھی اس سرزمین کے اوپر 1400 سالوں کے بعد ابھی ہوا ہے؟ کبھی بتائیے ایک آدھ واقعہ ایسا پیش آیا ہو کہ کسی کو آگ پر لٹایا گیا ہو اور کسی کو کانٹوں پر گھسیٹا گیا ہو اور کسی کی چمڑیاں نوچی گئی ہو؟ سب تو ساری اس دین کی محنت کے ساتھ ہے۔ اللہ کا شکر مانے، اللہ کا شکر مانے کہ 100 سال میں اللہ نے اس دعوت کی محنت کو ہندوستان سے جاری کیا، اور یہ پورا ہندوستان کب تک پتہ نہیں کس مذہب میں تبدیل ہو جاتا کیا۔ کبھی کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ پچھلی قوموں کے زوال کا سبب کیا ہے؟ کیوں قومیں زوال پذیر ہوئی ہے؟ کیوں قومیں الٹ پلٹ ہوئی ہے؟ کہ وہ مدینہ الاصغر جس کا نام تھا، وہ میڈاغاسکر جس کی آبادی 99% بلکہ 99% مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی، 1% عیسائی تھے، 1% عیسائی کرسچن، 99% مسلمان۔ ایک اذان کی آواز پر بازار متھم پڑ جایا کرتے تھے، دکانیں مغلق ہو جایا کرتی تھی، مسجدیں بھر جایا کرتی تھی۔ اس ملک کو میڈاغاسکر کو لوگ دیکھ دیکھ کر کے چھوٹا مدینہ بولتے تھے، چھوٹا مدینہ ہے، مدینہ الاصغر نام تھا، چھوٹا مدینہ۔ لیکن جب مسلمانوں کو اسلام پر، ایمان پر باقی رکھنے کی محنت ختم ہوئی، اللہ اکبر، وہ دور تاریخ نے دیکھا۔ آج کا یہ حال ہے کہ وہاں پر 95% عیسائی ہے، 5% مسلمان ہے۔ کیا مال کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا؟ بولیے، کیا حکومت ہاتھ سے چلی گئی اس لیے ایسا ہو گیا؟ کیا طاقت و سیاست ان کے پاس نہ رہی اس وجہ سے ہو گیا؟ کفر کا آنا، ایمان کا جانا، یہ دعوت کے ہونے نہ ہونے پر موقوف ہے۔
اگر تمہارے میرے اس ملک میں یہ دعوت کی محنت نہ ہوتی تو ہم نے دیکھا کہ ڈنڈوں کے زور پر اس دور میں ایمان کے بیچنے والے اس دور میں تو سارے خاندانوں کو بیچ ڈالتے تھے جی۔ یہ ایمان کی تحریک ہے، یہ ایمان کی محنت ہے، یہ سنت نبوت ہے، یہ سنت نبوی ہے، جس کی برکت سے دین یہی نہیں دنیا میں اور ملکوں میں باقی ہے، ملکوں میں باقی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو خالی ہے وہ اللہ کے راستے میں جائے اور موبائل اور واٹس ایپوں کی دعوت کو بھی سنت کا بدل سمجھ لے، نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو اپنی ذات کو لے کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سطح کام کی کہاں سے کہاں کو جا رہی ہے، ہم بدگمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سطح کام کی کہاں کو جا رہی ہے۔ 8 دن پہلے نظام الدین میں ہندوستان کے کچھ لوگوں کو جمع کیا، اپنے برات سے بھی 2 لوگ ہیں۔ جب وہاں کام کی سطح سامنے آئی، اللہ اکبر، پتا چلا کہ نظام الدین کی فکریں کیا ہیں اور ہم امراوتی والے کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم کا آدمی فکروں کے ماحول میں آتا ہے تو تاثر لیتا۔ پولا ٹولا کے بارے میں بات آئی کہ یہاں زمانے سے جماعت نہیں داخل ہوئی ہے، اس کا حال یہ ہے۔ ارجنٹائنا کے بارے میں آیا کہ یہاں جماعت نہیں داخل ہوئی، اس کا یہ حال ہے۔ کہا کہ جزائر کے بارے میں بات آئی کہ یہاں یہ حال ہے۔ عمان اور یمن کے جو ابھی حالات بنی ہوئی ہے یہاں پر یہ حال ہے۔ تو فہرستیں چل رہی تھی، یہاں پر ابھی تک نہیں گئی، یہاں یہ حال ہے، یہ بینن میں یہ حال ہے، یہ منوبریا میں یہ حال ہے، اور آئیوری کوسٹ میں یہ حال ہے۔ دنیا کے ایسے ایسے ملکوں کے نام جو زندگی میں سنے نہیں، وہ احوال سامنے آ رہے تھے۔ ارجنٹائنا کی ایک کارگزاری رکھی کہ ارجنٹائنا میں جس وقت جو ہے مسلمانوں کی تفتیش کی گئی اور جماعتوں نے ان کو کھنگالا اور ایک ایک علاقے میں داخل ہوئے تو پتہ چلا ارجنٹائنا میں اکثر عرب آبادی بسی ہوئی ہے۔ تو عرب آبادی جو ارجنٹائنا میں بسی ہوئی ہے، اللہ مجھے تمہیں معاف فرمائے، کل قیامت کے دن تمہارا میرا دامن صحابہ نہ پکڑ لے، 3 لاکھ عرب مرتد و کافر ہو گئے۔ 3 لاکھ عرب مرتد اور کافر ہو گئے۔ چلنے والی جماعتیں بتلا رہی ہے اللہ کے راستے کی کہ جنہیں انگریز سمجھ کر کے مسجد میں لایا تھا، جنہیں انگریز سمجھ کر کے مسجد میں لایا تھا اور حلقے میں بٹھایا تھا اور ساتھ سلایا تھا، ابو ذر غفاری اور مقداد ابن اسود جیسے صحابہ جماعت کے ایک ایک ساتھی کے خواب میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ انگریز نہیں، یہ اولاد صحابہ ہے جو مرتد ہو کر کے کافر ہو گئے، جنہیں تم مسجد میں لائے ہو۔ اس محنت کے ذریعے وہ کام تمہیں مجھے ملا ہے۔ یہ کام صرف دعوت، تعلیم، استقبال اور مقامی نہیں، یہ عالمی ہے، عالمی ہے۔ سطح اس لیے بڑھ رہی ہے، اس لیے مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایسے ملک ہے کہ جہاں تم جاؤ تو تمہارے ہی ایمان کو خطرہ ہے۔ وہاں یہ 3 مرتبہ 4 مہینے کی جو رٹ لگائی گئی ہے، کیوں ہے؟ کہ صرف تم جو دعوت دینے جاؤ گے تو کیا تم کسی کا نشانہ وہاں نہیں بننے والے ہو؟ تم جس ماحول میں دعوت دینے کی کوشش کرو گے، ڈر ہے اگر تم مضبوط نہ رہے تو تمہارا ایمان نہ سلب ہو جائے وہاں۔ یہ حال ہے ملکوں کے بنے ہوئے، اس لیے مضبوط آدمی چاہ رہے ہیں۔ ہم پاگلوں کی طرح کہہ رہے ہیں یہ کیا نئی چیز، نئی چیز کیسی بات کر رہے ہیں؟ جیسے احوال رہیں گے ویسا پہلوان میدان میں اتارا جائے گا۔ نہیں، ہمارے زمانے سے بڈھا خاندان کا اترتا تو بڈھا خاندان کا گڈھا اتاریں گے، لیکن اس نے ہونا بھی تو چاہیے کہ ایک آدمی دعویٰ کرے پہلے میں بیل بنڈی چلاتا تھا تو اب میں ہوائی جہاز اس دور کا چلا لوں۔ جی نہیں، ویسا پائلٹ دیکھا جائے گا۔ عالموں کی محنت کے لیے بھیج رہے ہیں، ہلتے ہوئے کالموں کو تھوڑی بھیجیں گے کہ چھت گر جائے۔
اس لیے کہ کارگزاریاں سنو تو پتا چلے گا کہ ملکوں میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ جماعت طے ہوئی موریتانیہ کے لیے، پہلی مرتبہ موریتانیہ کی جماعت طے ہوئی۔ جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے۔ انہوں نے گلوبل والوں نے کہا نہیں ایسا کوئی ملک نہیں ہے، تم کہاں جانا چاہ رہے ہو، ایسا کوئی ویزا نہیں ملتا یہاں، یہ موریتانیہ برطانیہ ہے، موریتانیہ نام کا کوئی ملک نہیں۔ ارے کہا بھائی ہے تلاش کرو، اوریجنل میپ نکال کر کے ان کو بتایا اس میں ہے، دیکھو ہے، انہوں نے ویزا دیا۔ جب یہ جماعت سب سے پہلے مولانا فاروق بامبے صاحب کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے نظام الدین والوں کو، کہ انہوں نے لاک ڈاؤن دیکھا نہ لاک ڈاؤن دیکھا، ہر حال ہر زمانے میں جماعتوں کی نقل و حرکت پوری دنیا میں چلا۔ رشید صاحب مدنی فرما رہے تھے یقین جانو اللہ کی مدد قدرت نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ جس زمانے میں ساری تحریکیں بند، سارے ادارے بند، ساری محنتیں بند تھی، ایک محنت تھی دعوت و تبلیغ کی جو اس زمانے میں بھی حسرت چل رہی تھی، اور لوگ یہ بول رہے تھے کرنا ضروری ہے کیا، جوخم کائے کو اٹھا رہے، ارے ایمان کا جوخم جان سے بڑا ہوتا ہے۔ جو جان کو ڈرتے ہیں وہ اس محنت کو نہیں کرتے ہیں، جو ایمان کو ڈرتے ہیں وہی اس محنت کو کرتے ہیں، ہر حال میں کرتے ہیں۔ جی کہیں رو کر، کہیں بھوکا سو کر، ہر حال میں کرتے ہیں۔ موریتانیہ داخل ہوئی، جیسے ہی جماعت داخل ہوئی وہاں پر تو دیکھا کہ وہ کیا ہے، وہ تو صحابہ کے زمانے کی طرح کا علاقہ ہے جسے ان مشزیوں نے ڈھانپ دیا ہے۔ کہ کیسے صحابہ کے زمانے کی طرح، کہ اونٹوں کی جماعت چلی وہاں ان کی، اونٹوں پر سوار ہو کر کے 10 کا قافلہ ان کا چلا۔ ایک عورت بکریاں چرا رہی ہے اور چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اس نے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھا، اس نے لکڑی بتا کر کے روکا، کہا من انتم، پیوری بھی چل رہی تھی، تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نحنو المسلمون من اہل تبلیغ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، اہل تبلیغ ہیں۔ تو کہا تم صحابہ ہو؟ صحابہ؟ تو انہوں نے کہا وَلَسْنَا بِالصَّحَابَةِ، ہم صحابہ نہیں ہیں، نحن اتباعہم، ہم تو ان کی اتباع کرنے والے، ان کے غلام ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ہمارے آبا اجداد سے سنا ہے، صحابہ اس طریقے سے اونٹوں کی جماعت لے کر کے پھرا کرتے تھے۔ اس نے کہا رک جاؤ میری ضیافت قبول کرو۔ عورت نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے سے کہا جلدی سے 2 بھیڑیں ذبح کرو، 2 بھیڑیں ذبح کر کے وہیں 3 پتھر لگا کر کے گوشت ابال کر کے ان کو کھلایا۔ اب جب اندر داخل ہوئے اس ملک کے علاقوں میں، پتا چلا وہاں پر 98% مسلمانوں کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ 98% حافظ قرآن، اور اس پر بہت بڑی بات، وہاں پر مدارس، وہاں پر مساجد، جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہی پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو چپلوں پر بھی جگہ نہیں تھی۔ فجر کے بعد بازار کھل گئے، 12 بجے تک کاروبار ہو گیا، 12:30 بجے لوگ گھر کو آ گئے، 1 بجے ظہر ہو گئی، اس کے بعد لوگ مسجدوں میں دین کی محنت میں لگ گئے، مدرسے والے مدرسے میں، مکتب والے مکتب میں، سیکھنے سکھانے کا ماحول، بڑے جھولے ڈال کر کے عورت پرانے نقابوں کے ساتھ بھی چلتی پھرتی وہاں نظر آئی۔ تو پوچھا یہاں کیا حال ہے عالم علماء کا؟ تو جواب انہوں نے دیا اللہ کا فضل ہے، یہاں پر 70% لوگ بخاری کے حافظ ہیں، مسلم شریف کے حافظ ہیں، ترمذی کے حافظ ہیں۔ لیکن ملک میں چاروں طرف دیکھا تو فرمایا اس کی ایک علت یہ ہے کہ وہاں پر دجال نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یہ موبائل۔ یہ جہاں بھی گیا اس نے ساری محنت کے دین کو کہاں ملا لیا؟ اپنے اندر۔ اللہ حفاظت، اللہ حفاظت۔ ملکوں کی سطح یہ ہے، ملکوں کا کام یہ ہے، سب
ساری دنیا سے تقاضا آ رہا، ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اب مستورات یہ چاہتی ہے کہ عشرہ لگائے، لیکن اس عشرے میں دقت یہ ہے کہ کنواری بچی کا کیا کرے، اس کو سوچا گیا۔ سب نے مل کر کے، پورے ہندوستان نے حضرت کے پاس مشورے میں بات رکھی کہ اب اس میں کچھ گنجائش ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ مشورے سے پھر اجازت دے دی گئی کہ جس طریقے سے کنواری بچی اپنی ماں کے ساتھ، صرف کسی اور مستورہ کے ساتھ نہیں، جیسے سہروزہ لگاتی ہے ایسے عشرہ بھی لگا سکے۔ کیا لگا سکی؟ ایک آسانی ہو گئی کہ اس کنواری بچی کا عشرہ لگ گیا، نکاح کے بعد فوراً اپنے شوہر کے ساتھ کیا لگے گا؟ چلا رہے گا۔ مستورات کی محنت عالمی لیول پر کہاں جا رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ لیکن محنت کیسی ہوگی؟ یہ گنجائش ہے، یہ رخصت ہے، دین کی محنت کے لیے ہے، محنت کو روکنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا کے لیے؟ جی، بے دینی کے ساتھ کوئی بھی اگر عمل ہوگا تو وہ دین نہیں ہو سکتا، دین نہیں لا سکتا، دین نہیں لا سکتا۔ کیا ہم سوچیں گے بغیر شرائط کے تعلیم طے کر لیں، چلنے دو، کوئی شرائط ضروری نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ شرائط اور قیود جو لگتی ہے وہ حفاظت کے لیے لگتی ہے۔ جو فرماتے تھے کہ کام کی حفاظت کنواری بیٹی سے زیادہ کرو، اس کا مطلب سب نہیں سمجھے۔ جب سمجھیں گے تو دعوت کو اصول پر کرنے والے ہو جائیں گے، اپنے من کی کرنے والے نہیں ہوں گے کہ 2 عشرے والی ہو اور 3 سال روزہ والی ہو، وہاں آپ تعلیم جاری کریں۔ مستورات کی سطح کہا، پڑوس ملک میں تھے حضرت جی نے، وہاں بات یہ آئی کہ فرانس کی ایک ڈانسر ہے لڑکی، فرانس کی ایک ڈانسر ہے لڑکی، وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں وقت لگائے، اللہ کے راستے میں وقت لگائے، توبہ کر لے۔ تو پڑوس ملک میں بات آئی، حضرت مولانا صاحب کہنے لگے کہ بھی مشورہ آیا، تو ہم سب نے کہا بہت اچھی بات ہے، کہ نہیں اس کی ایک شرط ہے کہ وہ پردہ نہیں کرے گی۔ کیسے لگائے گی؟ بغیر پردے کی۔ حضرت کہنے لگے کہ سب سے رائے لی حاجی عبدالوہاب صاحب نے، تو کہا کہ سب ایک طرف اور میں اکیلا پڑ گیا۔ مولانا صاحب کہنے لگے حضرت جی کہ میں اکیلا پڑ گیا۔ سب پہ یہ کہنا تھا کہ بہت اچھی بات ہے، توبہ کر لے گی، ڈانسر ہے، اتنے بڑے فرانس کی اتنی بڑی عورت ہے، ایسا ہے، فائدہ ہو جائے گا اس کی زندگی، یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام وغیرہ وغیرہ سب پورا یہاں سے وہاں تک تذکرہ کرتے تھے۔ بھائی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ کہا کہ اگر بے دینی کے راستے سے دین لانا چاہیں گے یہ تو قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اس کے بغیر پردہ سے چلنے کی وجہ سے ساری دنیا میں بے پردگی تو عام ہو سکتی ہے، پردہ عام کہ کل کو لوگ بولیں گے دیکھو تبلیغ میں اس کی بھی گنجائش ہے، ایک آدھ ہیروئن بغیر پردے کے جماعت میں چلے، کہ چلو پتہ چلا کہ میری طرح کوئی مولوی صاحب نے کسی ایسی عورت کو دین میں لانے کے لیے تھوڑا سا بے پردگی کی اجازت دی، وہ میں ہی بے پردہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو کہا کسی ایک کی توبہ سے زیادہ پوری امت کی ایمان کی، دین شریعت کی حفاظت ضروری ہے۔ حاجی صاحب کو میری بات سمجھ میں آئی؟ حضرت نے فرمایا تو حاجی صاحب نے فیصلہ کیا، نہ بھائی نہ، تمہاری ساری بات ایک طرف رکھو، جماعت میں جانا ہے تو یہ پردہ ہے، یہ اصول ہے، اس حساب سے جانا ہے تو جاؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ سب نے کہا حضرت تبلیغ کا کوئی نقصان نہیں، نہ اللہ کا نقصان نہ رسول کا نقصان۔ اس کو جا کر کے خبر دی گئی کہ بھائی ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں جانا ہے تو شرطی طور پر تمہیں نقاب اور یہ پردہ اور یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ تو اس نے کہا میں اتنی بھی بری نہیں ہوں کہ اپنی ہدایت کے لیے اصول توڑوں، مجھے تو جماعت میں جانا ہے، اب میں برقع اوڑھ کر کے جاؤں گی۔ تو فرمایا ہمارے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ جواز کے لیے شریعت سے ٹکرا جائیں گے لیکن شریعت پر لانے کے لیے محنت نہیں کریں گے۔ بس میرا یہ حال ہے، اس لیے دین برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ گنجائش جو دی گئی ہے یہ دین کی محنت بڑھانے کے لیے ہے،
گھٹانے کے لیے ساتھیوں درخواست کی کہ اب مستورات کا کام عالمی لیول ملیشیا میں بہت تقاضے آئے، جوڑے بڑھائے جائیں. اجازت ہوئی. سارے ہندوستان کے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر کے پوچھ پرچھ کر کے حضرت نے طے کیا کہ پہلے مستورات کے 5 جوڑے جا رہے تھے، اب مستورات کے 6 مرد جا سکتے ہیں، اور ان میں سے 1 جوڑے کے ساتھ ان کی بیٹی جا سکتی ہے. 6 جوڑے ہوں تو 1 مستورہ کی اجازت ایکسٹرا، اور اگر جو ہے 5 جوڑے ہوں تو 2 مستورات جا سکتی ہے، وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے جا سکتے ہیں. 2 جوڑے اجازت ہوئی. بہت ساری چیزیں جو آپ کی ضرورت کی تھی وہ بول دیا. ویسے تعلیم کے بارے میں بھی طے ہوا، محلوں میں جماعتیں ٹھہرانے کے بارے میں حسب تقاضا کیسے ہے یہ، لیکن جو آپ کی ضرورت کی چیز تھی وہ 2 یا 3 چیزیں تھی. اور ایک چیز میں اب تعلیم بڑھ رہی ہے، یہ کہا کہ ہر 25 سے 30 مکان، بلکہ بعض جگہ تو جملے ایسے بھی آئے 15-20 کا جملہ، اتنے مکان میں ایک اجتماعی تعلیم ہو جانی چاہیے. ہم اجتماعی تعلیم کو ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ اجتماعی تعلیم ہے. اس دن نظام الدین میں سمجھ میں آیا جیسے مردوں کا ہفتے واری گشت اور بیان ہوتا ہے، ایسی ہی وہ عورتوں کی اجتماعی تعلیم ہے جس میں تعلیم بھی ہوگی اور مذاکرہ بھی ہوگی. ہاں کہیں 6 تعلیم ہے، کہیں 8 تعلیم ہے، کہیں 10 تعلیم ہے، تو کیا کریں گے؟ 2 دن کی اجازت ہوگی کہ 3 تعلیم ایک دن رکھے اور 3 تعلیم پہلے ساری تعلیم ایک دن، سارے بیان ایک دن، اور آپ اس میں گنجائش. لیکن میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ ساری باتیں تو ان کے لیے ہیں جو کام کے کرنے والے ہیں. اپنی سطح کو بڑھاؤ. اپنا بہترین مال وہ ہے، اپنی بہترین جان کا حصہ میرے بزرگ وہ ہے جو اللہ کے راستے پر لگے گا. اگر ہم اپنے جان اور مال کو صحیح سلامت اللہ کے یہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے دعوت پر خرچ کیجیے. کس پر؟ کیا ہی بڑائی ہو. آدمی تو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نا، وہ جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے. خرچ 2 قسم کے ہیں. کتنے قسم کے بھائیو؟ اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو ٹکٹ نکالا تو کس پر خرچہ کیا؟ وہاں جا کر کے کھانا پکانا پڑا تو کس پر خرچہ کیا؟ اگر ادھر سے ہی دعوت آئی تو انہوں نے کس پر خرچہ کیا؟ پھر میرا کیا لگا؟ ارے بولو نا بھائی. ہم پوچھتے ہیں چلے کی جماعت کا خرچ کتنا، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ 3000. 3000 یہ تو آپ کا خرچ ہے، پھر آپ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھے بھائیو بات کو نہیں سمجھے. 3000 روپے چلے کی جماعت کا خرچ، 40 دن میں 3000 میں آپ کو کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سب کرنا ہے نا بھائیو. اب 40 دن میں آپ کے جو سفر ہوں گے اس کا پیسہ بھی اس میں آ گیا. آپ نے جو سفر کیا گاڑی میں ڈاؤ ڈاؤ بیٹھ کر، اس کا ثواب کس کو؟ تو خرچ کس پر؟ خود پر. اور اس میں جو آپ نے ناشتہ کیا، کھانا کھایا، یہ کچھ کیا، وہ کس پر؟ کپڑے جو دھوئے وہ اس کا خرچ، صابن صرف کا خرچ، یہ سب کچھ جو 3000 اپنے پر خرچ کیا، اور مقامی لوگوں نے نصرت کر کے کھلا پلا کر کے آگے بڑھایا. تو ہمارا کیا لگا اللہ کے راستے میں؟ تو اس میں آدمی ایکسٹرا 2000 روپے اور رکھے. کیا کرے؟ ایکسٹرا 2000 روپے اور بڑھائے کہ 3000 کا خرچ یہ تو ہم پر ہوگا، یہ 2000 ہم اس بستی میں جا کر کے خرچ کریں. اسے کہتے ہیں خرچ کرنا. ہماری خرچ چلے کی جماعت 2500 2000 نیت میں جس کے شروع ہی میں فطور ہوگا، بتائیے اللہ اس سے کیا دعوت کا کام لے گا؟ جو یہی جانا چاہتا ہے یہی جانا چاہتا ہے. بھائی خرچ کا کیوں کم لکھایا؟ تاکہ رخ قریب کا ملے. میرے بزرگوں، میرے دل کا وجدان کہتا ہے کہ امیر صاحب نے ایک رخ طے کر دیے اور اب جی چاہ رہا ہے اس رخ پر نہ جاؤ اور رخ بدلوا لو. تو میرے عزیز سنو، اگر اسی رخ پر چلے جاؤ گے اللہ تمہاری تربیت کر دے گا. اس لیے کہ ناگوار جگہ پر جانا ہی کام ہے. میٹھا میٹھا ہف ہف کڑو کڑو تھو تھو نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں احوال بہت خسرے ہوئے ہیں، حالات بہت برے ہیں. نظام الدین میں 261 جماعتیں تھی، جس میں سے 65 بیرون کے جماعت کے رخ بنے اور ہمارے سامنے 75 مستورات کے رخ بنے. باقی رخوں کی پتہ نہیں کیا ترتیب چلی.
اور تعجب یہ ہے کہ اب ہم تو جگہ پر بیٹھے ہیں یہاں پر سر کھجاتے ہوئے، دنیا نے عرب سال کو نہیں، اب جو ہے یورپ کے سال کو بھی دل پر لے لیا ہے۔ عرب سال کی 10 جماعتیں تو ہمارے سامنے رخ بنے، دوسرا سال جو جن کا 1 سال لگ گیا، دوسرا سال لگانے کے لیے 10 جماعتوں کے رخ ابھی بنے پرانوں کے، اس میں 65 جماعتیں تیار ہے، جس میں سے 13 تو مہاراشٹر والوں کی ہے۔ عرب کے لیے اللہ نے اس دور کے علماء کو قبول کیا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ مجھے کبھی کسی یمن سے فون آیا، کبھی سعودی سے، یعنی مبارکبادیاں آئی، کبھی اس ملک سے کبھی اس ملک سے، جہاں جہاں یہ علماء کی جماعتیں پہنچی تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے صحیح امت کے طبقے کے حوالے کام کیا۔ حضرت تو فرما رہے ہیں ہم تو یہ چاہ رہے کہ کام اب دنیاوی طبقے سے اٹھ کر کے دینی طبقے کے ہاتھ میں چلا جائے، اور یہ علماء دنیا میں کام کو لے کر کے پھرے۔ ہم سمجھتے الٹا ہی جی۔ اور یورپ کی جماعتیں بھی تیار، خود مفتی ریاست صاحب کی تشکیل ہو گئی یورپ کی جماعت کے لیے، 2 جماعتیں نکل بھی گئی، اور ابھی مفتی ریاست صاحب کی جماعت نکلنے والی ہے کہ جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 3 سال مانگے گئے تھے، وہ 3 سال اب جا کر کے زندہ ہوئی ہے۔ آج بھی وہ نوشتہ نظام الدین میں وہ لکھا ہوا ہے، اس پر سائن ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا افتخار کاندلوی کے، مولانا منظور نعمانی کے، مولانا علی ندوی کے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شیخ زکریا کے، سب کے ہیں سائن۔ سب نے حضرت جی مولانا الیاس کو پرچہ دیا تھا، درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ حضرت ہماری یہ رائے ہے کہ وہ علماء جو مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں تو وہ اپنے جو ہے زندگی کے جیسے 10 سال اللہ کے راستے میں مدرسے میں دے رہے ہیں، 7 8 9 یا 10 سال، ایسے وہ 3 سال جو ہے دعوت کی محنت میں دے دے۔ تو کہا کیسے؟ کہا 1 سال ہندوستان میں، 1 سال عرب میں، اور 1 سال یورپ۔ اس وقت تجویز تھی، وہ تجویز چلی، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے آج بھی بزرگ جیسے مرکز میں مولانا شوکت صاحب، مولانا جمشید صاحب ہے، ان کے 3 سال لگے ہوئے لوگوں کی۔ کتنے لگے بھائی؟ قربانی ہی اصل میں معیار ہے، سیٹنگ سے تو مردے چلتے ہیں، قربانی سے مرد چلتے ہیں۔ سیٹنگوں سے آگے مت بڑھو، اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس کے کندھے پر رکھ دیا، لپنے والا چھپنے والا۔ بھائی اظہر کا اعلان نظام الدین میں ہوتا ہے، اس کام میں چالاکی سے مت چلو، ارے تمہیں کوئی پکڑ نہ سکے لیکن اللہ کی حق تمہیں پکڑ لے گی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے چھپے ہوئے پھیر کو جانتا ہے، تم کیا، کیوں اور کیسے۔ اس لیے مخلص بن کر کے چلو، اگرچہ مفلس بننا پڑے، مخلص بن کر چلو اگرچہ مفلس بننا پڑے۔ مخلص کر چلو، کام کا مخلص بنو، دین کا مخلص بنو، محنت کا مخلص بنو۔ آدمی مخلص ہو کر کے چلے گا، تیری میری سے بچے گا۔ ہمارے کام میں حضرت نے فرمایا تیری میری کو کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو سمجھ لو وہ دین کی محنت کا کرنے والا نہیں ہے، دین کی محنت کو ڈھانے والا ہے۔ اس کو اٹھا دو وہاں سے کہ تو کسی کی برائی میرے پاس آ کر کے کیوں کرتا ہے، بلکہ یہ کہا قسم دے کر مشورے کے لوگوں کو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم باہر کے واقعات کسی کی بھلائی برائی اللہ کے لیے میرے پاس آ کر مت کرو، میں کسی کی کوئی چیز سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے سامنے محنت ہے، ہمارے سامنے کام ہے، یہ ایسا وہ ویسا، یہ ایسا یہ ویسا یہ ویسا۔ یہاں کام کے لیے وقت نہیں ہے، فالتو کاموں کے لیے وقت کہاں سے لائیں گے؟ صحیح سنانے کے لیے وقت کم پڑ رہا ہے، غلط سنانے کے لیے وقت کہاں سے لائیں گے؟ خیر سنانے کے لیے وقت نہیں ہے، شر سنانے کے لیے وقت کہاں سے نکالیں گے؟ یہ محنتوں کا دورہ ہے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں۔ معیار بناؤ اپنی محنت کا، معیار بناؤ۔ کوئی ہمارا ایک فرد فرید، ایک ساتھی ایسا نہ ہو کہ جس کے 4 مہینے نہ لگے ہوں، بس دور گیا۔ یہ دور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کا ہے۔ مولانا منظور نعمانی اور مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں دیکھنا ہے کہ کس بات کو فکر کا گہوارہ بنانا ہے تو ان باپ بیٹوں کو دیکھا کرو۔ باپ بیٹے کون؟ کہا مولوی الیاس، مولوی یوسف کو دیکھا کرو، ان کی کڑن کو سمجھو۔
منصور صاحب کل فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی لذت چاہتے ہو تو 4 مہینے لگاؤ. کیا فرماتے تھے؟ ایمان کی لذت چاہتے ہو تو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکلنا ضروری نہیں ہے، جانا ضروری نہیں ہے، کل قیامت کے دن صحابہ سے مل لینا اور ان سے یہ پوچھ لینا تم نکلے تبھی بیویاں بیوہ ہوئی، تم نکلے تبھی تمہارے بچے یتیم. بیوگی کے عالم میں، قسم پرسی کے عالم میں اس حال میں صحابہ چلے گئے کہ اکیلا باپ تھا اس بچے کا، دوسرا نہ اس کے کوئی آگے تھا، دوسرا نہ کوئی اس کے پیچھے تھا، بس تنہا باپ تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. ماں آتے سے مر گئی، باپ نے بچے کی پرورش کی. بچہ اتنا معصوم تھا کہ ہاتھ سے کھانا نہیں کھا پاتا تھا، باپ اسے بڑا کرنے تک اپنے ہاتھ سے منہ میں نوالا چبا کر کے کھلاتا تھا. جب بچہ 9 سال کا بڑی مشکل سے ہوا تو عہد کی آواز لگی کہ آج محمد رسول اللہ پر ظالموں نے حملہ کر دیا ہے، اے ایمان والو تمہاری جان اور مال کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے، تم کہاں ہو؟ تو یہ اقربا نامی صحابی اپنی تلوار اور ڈھال سود کر کے کھڑے ہوئے، اٹھتا ہوا لقمہ بچے کے منہ سے کھینچ لیا. تو اس معصوم بچے نے کہا لماذا تعاطا یا ابی، ابا آپ نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو اس باپ نے بیٹے سے کہا میرے بچے صبر کر لے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آئی ہے، اب تجھے کھلانا یہ اس وقت کا دین نہیں ہے. اپنے بچوں کے منہ کے لقمے کو روک دیا. نہ دیکھنے والی ماں ہے، نہ آگے پیچھے کوئی ہے. یہ صحابہ کی حیات اور ان کی زندگیاں تمہارے میرے پر حجت بن کر کے قائم اور کھڑی. چلے گئے، اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. آخری خون تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچھاور کر دیا. 4 دن کے بعد وہ بچہ تنہا بھوکا پیاسا گھر پہ پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. حال بڑا خراب ہے اور احد کے میدان سے الگ الگ خبریں آ رہی ہے. 4تھے دن شور مچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان سے آ رہے ہیں. یہ بچہ بغیر چپل کے بھاگتا ہوا، ایک چادر لپٹے ہوئے 9 سال کا بچہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے. لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ الہینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابھی وہاں ہو، کہاں ہے اللہ کے نبی؟ میرا ابا ان کے ساتھ آ رہے ہیں. کہا ہے محمد رسول اللہ میرے ابا ان کے ساتھ آ رہے ہوں گے. چھوٹا سا ننھا بچہ کبھی اس سینے پر چڑھتا ہے، کبھی اس سینے پر چڑھتا ہے، ایک چٹان پر چڑھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ اب آ رہے ہوں گے. محمد رسول اللہ جب آ رہے ہوں گے میرے ابو ان کے ساتھ ہوں گے. ایک ٹکڑی آ کر چلی گئی، اس میں رسول اللہ نہیں. دوسری ٹکڑی آ کر چلی گئی، اس میں رسول اللہ نہیں. تیسری ٹکڑی چلی گئی، اس میں رسول اللہ نہیں. چوتھی ٹکڑی آئی ہے، وہ چاند جیسے چہرے والے، چوتھی چاند جیسے نور والے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. ٹیکڑے سے اترا، ٹیلے سے اترا، دوڑ کر کے گیا، آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور پہلا جملہ یہ تھا ماذا فعل بی ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے میرے ابا کہاں آئے، ان کا کیا بنا؟ اللہ کے نبی نے معصوم بچے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے. اس بچے کے باپ کی شکل ذہن میں آئی کہ وہ 80 سے زیادہ کھاؤ کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے شہید ہوا. آپ نے ادھر چہرہ پھیرا، وہ بچہ ادھر سے گیا. ماذا فعل بی ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے نا میرے ابا کا کیا ہوا؟ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے سر نیچے کر لیا، بچے نے پیر پکڑ لیے. اللہ کے حبیب بتائیے میرے ابا کہاں ہے؟ 4 دن ہو گئے ہیں، باپ کو دیکھنے تڑپ رہا ہوں. آپ سواری سے نیچے اتر گئے، بچے کو سینے سے لگایا، آپ کی ہچکیاں ایسی تھی، آپ کا رونا ایسا تھا. صحابی کہتے تھے جیسے ہانی کے گوشت ابل رہا تھا، ایسے محمد رسول اللہ کا دل ابل رہا تھا. اور آپ روتے روتے کہہ رہے تھے اس بچے کے ہاتھ پر آنسو سے بھرے ہوئے ہاتھ رکھ کر اما ترضی یا بشیر ان تکون امک عائشہ وابوک محمد، میرے بچے بشیر کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کے بعد عائشہ کو اپنی ماں اور محمد کو اپنا باپ پکار؟ ایسے بچے یتیم ہوئے ہیں. اس راستے کی محنت میں تمہارے میرے عذر ان کے عذروں سے بڑے نہیں ہیں. ہمارے پیچھے 1000 سنبھالنے والے ہیں، گھروں میں منو من آٹا اور غلہ اور اناج پڑا ہوا ہوتا ہے. رشتہ داریاں بڑی ہیں، خاندان بڑے ہیں. وہ مصیبت ہے جو انہوں نے دیکھی ہے، وہ پہاڑ جو انہوں نے سہے ہیں، وہ جو تکالیف انہوں نے سہی ہے. میرے عزیزوں، اسی کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے بھائیوں انہوں نے خون دے کر دین کی اشاعت کی ہے، ارے تم پسینہ بہا کر ہی اشاعت کر لو. یہ عالم تمہاری میری ذمہ داری ہے بھائیو، کسی ایک کی نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ عالم ہماری ذمہ داری ہے.
اس لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ کے لیے نیت کرو. جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے وہ بھی، اور جن کے 2 بار لگ گئے وہ بھی. جی، جن کے 3 مرتبہ لگ گئے وہ بھی، اور جن کے 2 بار لگ گئے وہ بھی. کہ اگر وہ مقامی کام میں بہت مضبوط رہے، اور اگر وہ 2 مرتبہ لگانے والے تقاضوں پر چلتے رہے، تو پھر 3 مرتبہ والوں میں ان 2 کو شامل کرنے کی مشورے سے گنجائش نکالی جائے گی. اس لیے ہمت کر کے بولو. ہمارے سامنے اتنا بڑا عالمی اجتماع ہے، ہمیں عزائم دیے گئے ہیں. بھائی مرسلین صاحب نے نکات لکھا ہے، جن میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اجتماع سے پہلے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور ایک آدمی اجتماع سے نکل جائے. ہمارے پورے برار میں 2200 مسجدیں ہیں. کتنی؟ 2200 مسجدوں سے اجتماع سے پہلے 4400 جماعتیں، اور اجتماع سے 4400 جماعتیں. ایسا کر کے 4 دونا 8 اور 8 دونا 16، اس طریقے سے ہماری تقریباً 9000 کچھ جماعتیں نکلنا چاہیے. ہمارے عزائم کے لیے ضروری ہے کہ گھر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے. اب مسجدیں بھر جائے، اب فجر کے نمازیں اٹھ کر کے آئے، اب اللہ اور اللہ کے رسول کی صدا ہمارے گھروں میں، ہمارے دوروں میں، اور اللہ کے گھر تو اس سے آباد ہو جائے. کہ اجتماع منانے کے لیے نہیں ہوتے. صاف کہہ دیا. اگر تم اجتماع منانا چاہتے ہو اے امراوتی والو، تو اجتماع مت کرو. صاف کہا. اجتماع اگر تم منانا چاہتے ہو تو لوگ یہ تہوار مناتے ہیں، وہ تہوار مناتے ہیں. کہا کام کے کرنے والے اب تہوار کی طرح اجتماع منانے لگے ہیں. اگر تم اجتماع منانا چاہتے ہو تو اجتماع مت کرو. ہاں، اگر تم امت کا اجتماع اس لیے کرنا چاہتے ہو تاکہ ان کو پوری امت میں بکھیر دو، تو پھر اجتماع کرو. سنبھل کے. کچھ لوگ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے. کوئی خادم آپ کا سر یا بدن دبا رہا تھا اور آپ کی آنکھ لگ رہی تھی. سنبھل کے لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ ہمیں اجتماع دے دیجئے، ہم آپ کو 2000 لوگ دیں گے، انشاءاللہ نکالیں گے اللہ کے راستے. 2000 لوگ اللہ کے راستے میں نکالیں گے، آپ اجتماع دے دیجئے. اچانک حضرت ایسے تھے، ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے. آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر کے ان سے کہا کہ سنیے، 2000 نہیں کہا مجھے، 2000 نہیں کہا مجھے، صرف 200 لوگ ایسے جذبے کے دے دو کہ بیوی روٹتی ہے روٹ جائے. بیوی روٹتی ہے روٹ جائے، اور کا کھیت کھلیان ویران ہوتے ہیں ویران ہو جائے، لیکن ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا دین بلند ہو جائے. ایسے جذبے کے 200 لوگ. کیسے جذبے کے؟ میرے بھائیو، بغیر کچھ توڑے کچھ بنتا نہیں. بغیر کچھ توڑے، پرانا گھر توڑے بغیر نیا گھر بنتا نہیں. دنیا کی خواہشات توڑے بغیر آخرت اور دین بنتا نہیں. ہمیں اپنے دنیاوی سپنوں کو، چاہتوں کو، خواہشات کو توڑ کر دین کے لیے لگانا ہوگا اور میدان میں آنا ہوگا. اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، بتاؤ انشاءاللہ کون عالم میں اس دین کی محنت کے لیے اور سرخروئی کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کے دین کی محنت کے لیے عالم میں تیار ہے؟ ہمت کر کے بولے 5 ماہ بیرون کے لیے انشاءاللہ. اس اجتماع سے پہلے بھی بولے اور اس اجتماع سے بھی بولے. بتاؤ